اللہ والے دعائیں کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دعا قبول ان کی نہیں ہوئی، دعا قبول ان کی نہیں ہوئی، ایسا ہے ویسا ہے۔ فرمایا گیا یہ اللہ والے بہت سے اولیاء کرام، اب کوئی کہے ولیوں کا منکر، گستاخ اولیاء، منکرین اولیاء اس زمانے میں جیسے وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، کہ یہ کہیں کہ تم تو مزاروں پہ جاتے ہو منت پوری کروانے کے لیے، تم تو مزاروں پہ جاتے ہو کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ولیوں نے دعائیں کی ہیں مدینہ طیبہ میں موت نصیب ہو جائے، مگر بہت سے ولی ہیں جنہوں نے دعائیں کی مگر مدینہ طیبہ میں موت نصیب نہ ہوئی، تو جن کی خود دعا قبول نہ ہوئی تو وہ پھر دوسروں کے لیے کیسے حاجت روائی کر سکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر ان بیوقوفوں کو نہیں معلوم دعائیں جو قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی منزل الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول فرما کر کے دنیا میں اسے دے دیا کرتا ہے، اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو دنیا میں بظاہر قبول نہیں کرتا، اور آخرت میں اس کے لیے وہ حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی مومن کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، دنیا میں پریشان حال ہو، تو فرمایا گیا انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے دعاؤں سے جو ہے دعائیں چھوڑنی نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کیوں دعا کروں؟ نہیں، اسے جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا۔ فرمایا جن کی دعائیں بظاہر دنیا میں قبول ہو گئی، دنیا میں دے دیا گیا، اور جس کی دعا قبول نہیں ہوئی بظاہر دنیا میں، کل قیامت کا دن ہوگا تو اس ایمان والے بندے کو وہ دعاؤں کا بدلہ میدان محشر میں دیا جائے گا، اور جب وہاں بدلہ ملے گا تو وہ بندہ مومن کہے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمنا کرے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ مجھے یہاں مل جاتا۔ تو حضرت گرامی وقار، تو دعائیں رد نہیں ہوتی ایمان والوں کے لیے، دنیا میں مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو میدان محشر میں ملنے والا ہے۔ حضرت گرامی وقار اور اولیاء کرام کی جو دعائیں کی، یہ ان کی محبت ہوتی ہے، نبی کے شہر پاک سے محبت، کہ وہاں کی مٹی مل جائے، وہاں کی تدفین مل جائے، وہاں کا دفن ہونا نصیب ہو جائے، مگر اللہ کی طرف سے ان ولیوں کو جگہ جگہ بھیج دیا جاتا ہے، اے میرے محبوب بندے، اگر سب مدینہ شریف میں رہے تو ہندوستان والے کیا کریں گے، پاکستان والے کیا کریں گے؟ یہ لوگ ہر ایک کے پاس بظاہر اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ نبی کی بارگاہ میں آ جائے، اگر یہاں نہیں آ سکتا بظاہر تو وہ ہندوستان میں غریب نواز کی چوکھٹ کو چوم سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیارے غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، تربت غریب نواز، گنبد غریب نواز، غلامان غریب نواز، عطائے غریب نواز، حضور شہر ہندوستان، للکار ہے، للکار ہے، دیکھو دیکھو کون آیا۔ مدینہ پاک میں وہ شہنشاہ موجود ہے، مدینہ پاک میں وہ مالک و مختار آقا موجود ہے، اور اپنے نائبوں کو، اپنے وزیروں کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اے میرے غریب امتیوں، میری بارگاہ میں نہیں آ سکتے تو سنو، میرے ولی کی بارگاہ بھی میری بارگاہ ہے۔ مدینہ طیبہ نہیں آ سکتے، اجمیر چلے جاؤ، مدینہ طیبہ نہیں آ سکتے، محبوب الہی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مدینہ طیبہ نہیں آ سکتے، مخدوم کی چوچھا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مدینہ طیبہ نہیں آ سکتے، مخدوم صفی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم مدینہ طیبہ نہیں آ سکتے، دیواری سے دیوا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم مدینہ طیبہ نہیں آ سکتے، سعدیہ کلچری کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم جو ہے مدینہ طیبہ نہیں آ سکتے تو جاؤ مخدوم جاج مدی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم
مدینہ طیبہ نہیں آ سکتے تو جاؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مجاہد ملت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، معصوم ملت کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ہم نے اپنے نائبین کو مقرر کر دیا ہے اور ان کا در میرا در خدا کی بارگاہ ہے. خدا کا یہی در، نہیں اور کوئی مظہر جو کہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں.